بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شادی کے بعد تو اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ اب اللہ جلد از جلد اولاد سے نواز دے، اور بے زندگی والی اولاد ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو رحمت ہو یا بیٹے کی شکل میں نعمت۔ اولاد تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ تفریق کرنے والے کہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا؟ لڑکی کیا چھین لیتی ہے، لڑکا کیا دے دیتا ہے؟ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ویسے بھی اتنی کمزور ہو رہی ہو، اور ہوا بھی تو آپریشن ہے جس سے اور بھی کمزور ہوئی ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ دیکھو کتنی پیاری بیٹی ہے، بالکل گڑیا کی طرح، خوبصورت اور نازک سی۔ اماں دونوں ہاتھوں سے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ اماں، زینب نے ٹوٹتے ہوئے کمزور لہجے میں پکارا۔ نہ رو میری جان، رونے کی کیا بات ہے بھلا؟ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں ماں بن جانے پر۔ دیکھو تو کتنی خوبصورت ہے تیری بیٹی، گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، اور پھر تو بھی خیریت سے ہے اور بچی بھی صحت مند ہے، تو پھر رونا کس بات کا؟ اس کی ساس اسے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اماں، میری علیشہ کیسی ہے؟ مجھے یاد تو نہیں کر رہی نا؟ اور کھانا پینا وقت پر کر رہی ہے نا یا نہیں؟ زینب نے جان بوجھ کر موضوع بدل ڈالا۔ بیٹا پہلے دن تو بہت روئی، لیکن اب بہل گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ امی بھیا لینے گئی ہے۔ نادانستگی میں دل کی بات زبان پر آ گئی، جسے سن کر زینب کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ زینب کی ماں تو تھی نہیں، لیکن اس کی تینوں بہنیں اور بھائی مٹھائی کے ڈبے اور تحائف لے کر آئے تھے۔ بظاہر زینب ان سے ہنس کر بول رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر اب تک ہسپتال نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس نے کال کر کے اس سے کوئی بات کی تھی۔ گھر میں آنے والے طوفان سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ بڑی بیٹی علیشہ کی پیدائش کے وقت پہلے ہی اس نے زینب سے خاص طور پر کہا تھا کہ اسے صرف اور صرف بیٹا چاہیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے اور اپنی نسل کو قائم رکھنے، اپنا نام چلانے کے لیے۔ اسے لڑکیوں سے ازلی بیر تھا۔ پورے 9 مہینے وہ اندر ہی اندر خوف سے کانپتی رہی۔ بیٹی کے نام سے ہی اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا اور خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اگر پھر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ بھلا کرے اماں کا، انہوں نے اسے سہارا دیا، اس کے لیے ڈھال بن گئی، اور وہ ساسوں کی طرح بیٹے کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھی۔ زینب کو وہ بہت چاہتی تھی، اور پوتی میں تو ان کی جان تھی۔ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا تو اس کی ساس کو اپنے رب سے تو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، ہر بات میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ کم عقل انسان قدرت کے فیصلوں کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ زینب یہ سب کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن اپنے شوہر عابد کو نہیں سمجھا سکتی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے اندیشوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر بچی کے ساتھ وہ اپنی تقدیر پر ماتم کر رہی تھی۔ کاش یہ سب کچھ عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بھی عورت اس اذیت اور ذلت سے نہ گزرتی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر نسل انسانی کس طرح بڑھتی؟ شاید دنیا میں بیٹیوں کا وجود ختم ہو جاتا، کیونکہ معاشرے کے جاہل انسان ہوں یا تعلیم یافتہ، ہر انسان بیٹی کی خواہش کرتا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ شادی کر کے اپنا گھر چلانے کے لیے اور اپنی آئندہ نسل لانے کے لیے اسے پھر بھی کسی کی بیٹی ہی چاہیے ہوگی، اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ احساس والی ہوتی ہیں۔ پھر کسی عورت کی بیٹی ہی نہ ہوتی، خود عورت بھی عورت کی دشمن ہے۔ 5 دن وہ ہسپتال میں پڑی رہی، لیکن اس کا شوہر عابد ہسپتال نہ آیا۔ دل بہلانے کو اس کی ساس نے سمجھایا کہ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، لیکن زینب اس بات کو سمجھتی تھی۔ دوسرے شہر نہیں بلکہ گھر کے کمرے میں بند ہوگا، اور اندر ہی اندر بیٹی کی پیدائش پر جل کڑ رہا ہوگا۔ 5 دن بعد وہ گھر آ گئی۔ اگر اماں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اس کا دل غم سے پھٹ جاتا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ اپنی بیٹی علیشہ سے لپٹ کر بہت روئی۔ یہ غم عورت ہونے کا غم تھا، اور ایک عورت ہی اس کی غم خوار بن سکتی تھی۔ میری بچی، تیری ماں کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا ہے۔ یہ بہت بڑا قصور ہے۔ 4 سالہ بچی اپنی معصوم آنکھوں سے ٹکر ٹکر ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بہتے ہوئے آنسو کس طرح پہنچے۔ بڑی بیٹی علیشہ نے اس کے آنسو پہنچے اور اپنے رخسار اپنی ماں کے رخسار پر رکھ دیے۔ آپ کیوں روتی ہیں ماما؟ بری بات۔ اپنی معصوم بیٹی کو پریشان ہوتا دیکھ کر زینب نے اپنے آنسو صاف کیے اور علیشہ کو بہلانے لگی تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جیسے تیسے اٹھ کر اس نے کمرے کی جھاڑو پوچھ شروع کی۔ ارے بیٹا، ابھی سے کیوں کام کر رہی ہو؟ لیٹ جاؤ، اپنی شکل تو دیکھو کیسی پیلی ہو رہی ہے۔ اس کی ساس نے اس کے ہاتھ سے بستر کے تکیے اور چادر لے کر رکھ دی۔ میں کیا شکل دیکھوں اماں؟ جس نے دیکھنا ہے وہی نہیں دیکھ رہا، تو اب اس شکل کا کیا کروں؟
زینب روحان سی ہوئی تھی، جب اتنی پیاری سی بیٹی کو دیکھے گا تو خود محبت کرنے لگے گا۔ یہ جو مرد ذات ہے نا، اسے اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے۔ اگلی بار تیرا جب بیٹا ہو جائے گا دیکھنا انشاءاللہ، اور 2 بیٹیوں کے بعد ہونے والا بیٹا بڑا نصیب اور قسمت والا ہوتا ہے۔ بس ایک بیٹا ہو جائے تو تیرے دن پھر جائیں گے، پھر وہی تیرا شوہر عابد ہوگا، تیرے آگے پیچھے پھرنے والا۔ ساس کی بات سن کر بھی زینب کا دکھ کم نہیں ہوا تھا، یہ تو بس بہلاوا تھا۔ یعنی اس کی یہی اوقات تھی کہ اگر بیٹا پیدا کرے گی تو وہی شوہر کی توجہ اور پیار کی حامل ہوگی، ورنہ نہیں۔ وہ اماں سے کچھ نہ کہہ سکی، بس ڈبڈبائی آنکھوں سے معصوم بچی کی طرح دیکھتی رہی۔ اماں، عورت کا غم عورت ہی سمجھ سکتی ہے، آپ بتائیں نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور آپ جو تیسرا بیٹا ہونے کی نوید دے رہی ہیں، کیا آپ نے قسمت کی لکیروں کو پڑھ لیا ہے؟ یہ تو غیب کے معاملات ہیں اماں، اور اس کا علم صرف رب کائنات کو ہے کہ ماں کی کوکھ میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ کتنے ناشکر انسان ہیں ہم کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ورنہ تخلیق کے اس عمل میں کوئی بگڑی یا نامکمل چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے، ادھورا جسم یا ناپختہ ذہن۔ وہ ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں نا اماں، جن کے بچے ذہنی معذور ہوتے ہیں یا جن کے جسمانی اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں، اور ماں باپ انہیں پھر بھی پالتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس ناشکرے پن کو معاف کر دے۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر سوچتی رہی، اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ کمزوری اور ذہنی پریشانی نے اس کو ادھموا کر دیا تھا، نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی۔ پھر اچانک سے نیند میں اس کے کانوں کی حس بیدار ہوئی اور کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اماں کس سے بول رہی ہیں؟ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں نہ آیا، پھر اسے اندازہ ہوا کہ عابد کو اماں کچھ سمجھا رہی ہیں، اور ان کے دبے دبے لہجے میں التجا، حکم اور بیچارگی سب کچھ تھا، لیکن عابد پر جیسے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جو ماں کی عزت نہیں کرتا تھا اور نہ ان کا مان رکھتا تھا، وہ بیوی یا بیٹی کی کیا عزت کرے گا اور احساس کرے گا؟ زینب کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، اور وہ آنے والے طوفان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے لگی، لیکن عابد نے اپنے کمرے میں قدم بھی نہ رکھا۔ اسے اس بات کا غم نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو گئی، کیونکہ اس میں ابھی عابد کی چیخو پکار سننے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی زہریلی باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ تھا۔ جب شادی ہوئی تھی تو اس کا شوہر ایک اچھا شوہر تھا، لیکن اس کی بڑی بیٹی علیشہ کی پیدائش کے بعد وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ بیٹی کیا پیدا ہوئی، گھر میں آفت آ گئی تھی، یا کوئی طوفان جس کی وجہ سے زندگی کی ہر چیز تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ بات بات پر جھڑکنا، بغیر کسی بات کے چیخ و پکار کرنا، اور زینب کو ذلیل کرنا جیسے اس کی عادت بن گئی تھی۔ پھر جب اس کی بیٹی علیشہ تھوڑی سی بڑی ہوئی اور بابا کہہ کر عابد کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، تو عابد کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ کبھی کبھی اس کو گود میں لے کر پیار کر لیتا تھا، مگر جب عابد کی قہر بھری نظریں اس کا پیچھا کرتی تو وہ اندر ہی اندر سہم جاتی تھی۔ دوسری بیٹی کا نام زینب نے فاریہ رکھا تھا۔ ایک دن فاریہ کو اس نے لاؤنج میں لٹا دیا اور خود کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک عابد بے وقت گھر آ گیا۔ وہ باورچی خانے میں تھی، اس نے دیکھا کہ عابد بچی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ خون کا اثر تھا یا باپ کی کشش کہ بچی ہمک ہمک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاید کوئی قطرہ اس کے شوہر کے دل کے ریگستان پر ابر رحمت بن کر برس جائے اور اس کی معصوم بیٹیاں بھی باپ کا پیار حاصل کر لیں۔ زینب نے دکھتے دل کے ساتھ سوچا اور اپنے اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، عابد نے بھی حالات سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ کبھی کبھی وہ بچیوں کو بھی پیار کر لیتا۔ دونوں بچیاں آپریشن سے ہوئی تھی اور اب تیسرے بچے کی پیدائش ممکن تھی، اور عابد کو بیٹی کی چاہ اور ضرورت تھی۔ اس دفعہ بھی اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ اب کی بار عابد کا رویہ زینب کے ساتھ ابھی سے سرد اور بیگانگی کے لیے ہوا تھا۔ ماں بننے کے عمل میں اس کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ ساس بھی اسے آنچل پھیلا پھیلا کر بیٹی کی دعائیں دیتی تھی۔ زینب کسی بھی قیمت پر چاہتی تھی کہ ایک بیٹا اس کی گود میں آ جائے تاکہ اس کا گھر گھر بن جائے، اور کیا پتہ بیٹے کا باپ بن جانے کے بعد عابد بیٹیوں کو بھی دل سے پیار کرنے لگے، اور کیا پتہ اسے بھی پہلے کی طرح عابد کی توجہ اور محبت حاصل ہو جائے۔ زینب ہر وقت دعائیں کرتی تھی کہ میرے معبود مجھ پر رحم کر۔ زینب تیسری بار جب امید سے تھی، اسے اپنی بچیوں کی سب سے زیادہ فکر تھی، لیکن ہسپتال جاتے وقت وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس دفعہ بھی اس کی بیٹی ہوئی تو عابد اسے واقعی گھر سے نکال دے گا، اسے طلاق دے دے گا۔ وہ یہی باتیں سوچتی رہی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اس کا بلڈ پریشر بار بار کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف سے اس کا جسم مردہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر اس کی جھولی مرادوں کے موتیوں سے بھر گئی۔ بیٹا ہوا ہے، اس نے ڈوبتے ہوئے ذہن اور بے ہوش ہوتے جسم کے ساتھ یہ بات سنی اور پھر بے سدھ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو عابد اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ حیرانی سے اس نے آنکھیں کھولی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے؟ زینب تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ زینب تو بڑی
نصیب والی ہے۔ کیا ایک بیٹے سے عورت کی قسمت بدل جاتی ہے؟ وہ قسمت والی ہو جاتی ہے؟ اسے اپنی اس ناقدری پر بڑا افسوس ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹی کو رحمت کہا ہے، پھر یہ کیسے لوگ ہیں جو بیٹی کی قدر نہیں کرتے؟ زینب ایک نظر قریب لیٹے ہوئے بیٹے پر ڈالی۔ محبت کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑنے لگی، لیکن اسے بیٹے کی ماں بننے پر کسی فخر کا احساس نہ ہوا تھا، کیونکہ اپنی بچیوں کی ناقدری اور ان کی پیدائش پر اپنی ناقدری یاد آئی تھی۔ تو آنسو اس کی آنکھوں سے ستاروں کی طرح ٹوٹے۔ عابد کے قریب آ گیا۔ روتی کیوں ہو؟ اب تم بھاگ بھری ہو گئی ہو۔ تم نے مجھے وارث دیا ہے، ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں میں، اب کس بات کا رونا؟ زینب تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ زینب نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور خاموشی سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہسپتال سے گھر پہنچی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ پھولوں اور روشنیوں سے گھر چمک اٹھا تھا، جیسے عابد کے گھر میں بیٹا نہ ہوا ہو، کوئی شہزادہ خوابوں کی دنیا سے اتر آیا ہو اور اس کے استقبال کی تیاریاں کی گئی ہوں۔ یہ دیکھ زینب کا دل خالی سا ہوا تھا۔ اے میرے رب، میرے بچے کو نیک صالح زندگی عطا کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ روشنیوں کے اس ماحول میں بھٹک جائے۔ بیٹے کے صدقے میں علیشہ اور فاریہ کے نصیب بھی جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی تو بات ہی اور تھی۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا باپ اسے خرید کر دیتا، اور اب تو عابد زینب کا بھی خیال اور احساس کرنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بہنوں میں بڑی دوستی تھی۔ بھائی بھی ان کی آنکھ کا تارا تھا، لیکن وہ بہت ضدی اور سرکش بچہ تھا، بات بات پر ضد کرتا اور اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ زینب اس کی عادتوں سے بڑی خوفزدہ سی، مگر عابد کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے فائز کے لیے کیا کچھ کر دیتا۔ خدا خدا کر کے اسے اسکول میں داخل کیا تو زینب نے تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ دونوں بیٹیاں اسکول وین سے جاتی تھیں، لیکن فائز کو عابد خود چھوڑنے کے آتا اور لینے ماں جاتی تھی۔ بات پہ وہ دوسرے بچوں سے الجھ جاتا تھا۔ زینب اسے بہت سمجھاتی تھی، لیکن باپ کے لاڈ پیار نے اسے خود سر اور بدتمیز بنا دیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ایک دن زینب کی ساس اچھی بھلی بیٹھی بٹھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کئی دنوں تک زینب بلائی پھرتی رہی، جیسے کہیں کچھ رکھ کر بھول گئی ہو۔ پھر آخرکار صبر آ گیا۔ عابد کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ 400 گز سے وہ 1000 گز کے بنگلے میں منتقل ہو گئے تھے۔ عابد نے اپنے بنگلے کا نام کیسر فائز رکھا تھا اور اپنے بیٹے کے نام سے ہی خریدا تھا۔ گھر ایسا تھا کہ لوگ جاتے ہوئے ایک دفعہ ضرور اس کی طرف دیکھتے تھے، مگر بدنصیبی کے بیٹیوں کے لیے ابھی تک عابد کے حلق سے کچھ نہیں نکلا تھا۔ زینب بیٹے کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر کچھ الجھی ہوئی سی رہتی تھی۔ کئی بار اس نے عابد سے شکایت کی اور فائز کی طرف توجہ دینے کا کہا تو وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا تو قسمت والا ہے، اس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اسے کچھ نہ کہا کرو، وہ بیٹا ہے، تربیت تو بیٹیوں کی اچھی ہونی چاہیے، انہیں دوسرے گھر جانا ہوتا ہے۔ تم بس اپنی بیٹیوں کی فکر کیا کرو، یہ نہ ہو کل کو میرا نام ڈبو دیں۔ فائز کی اپنی بہنوں سے بھی ذرا نہیں بنتی تھی۔ باپ کی طرح عورت ذات کی اس کے نزدیک کوئی عزت نہ تھی۔ علیشہ نے BA کر لیا تھا، وہ تو آگے پڑھنے کے حق میں تھی، لیکن عابد اس سے زیادہ بچوں کا پڑھنا بالکل نہیں پسند تھا۔ اس نے تو BA تک کی بھی بڑی مشکل سے حامی بھری تھی، اور پھر اس کے لیے رشتوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ صورت، شکل، تعلیم اور پھر دولت کے ساتھ سیرت بھی، یہ سب بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آمنہ نے بہت چاہا کہ عابد اپنی بیٹی کے معاملے میں دلچسپی لے، لیکن اسے تو جیسے ابھی تک بیٹیوں سے کوئی محبت نہیں ہوئی تھی، بس وہ ان کی کفالت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور جیسے تیسے پوری کر رہا تھا۔ کبھی مسکرا کر بات بھی کر لیتا تو بیٹیاں گھنٹوں اس کی محبت کے صحن میں گرفتار رہتی تھی۔ ایک دوسرے کو بتاتی تھی کہ آج ابو نے ہم سے ہنس کر بات کی ہے، ابو نے ان سے کوئی چیز مانگی ہے۔ زینب اپنی بچیوں کو اس محروم زندگی سے بہت دکھتی تھی، اور پھر شادی کا وقت آن پہنچا اور علیشہ اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ زینب کے سر میں چاندی کے تار چمکنے لگے تھے۔ اگر فاریہ نہ ہوتی تو زینب شاید دکھ اور تنہائی سے پاگل ہو جاتی، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بھی ایک دن اس گھر سے سرخ جوڑے میں اپنے گھر چلی جائے گی۔ بیٹے کو تو اپنے دوستوں سے ہی فرصت نہ تھی، اور شوہر نے اسے کبھی تم سازی کے قابل ہی نہ سمجھا تھا۔ اگر روپے پیسے اور چاندی سونے سے انسان خوش قسمت ہوتا ہے تو وہ واقعی خوش قسمت تھی، لیکن اصل کا چین اور سکون اسے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا بیٹا بھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ فائز گھر میں کم ہی رہتا تھا، نئے وضع قطع کے دوست ساتھ رہتے تھے۔ صبح نکلتا تو رات گئے گھر میں داخل ہوتا۔ باپ کی حمایت نے اسے اچھائی اور بڑائی سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک دن وہ جب اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو زینب نے دیکھا کہ اس کی ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بے چین ہو کر اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ بھی کوئی انسانیت
میں تھا جب ہی نرمی سے بولا کچھ نہیں ماما، بس چوٹ لگ گئی ہے، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جا کر سو جائیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عابد سو رہا تھا جب صبح اس نے ذکر کیا تو بے چین ہو گیا۔ فائز کو چوٹ لگ گئی ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ دھاڑ کر بولا اور دیوانہ وار بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ دروازہ بند تھا لیکن اس نے دروازے کی پرواہ نہ کی۔ داب کے کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد فائز نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ عابد نے اسے اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ نے کیوں مجھے اٹھا دیا؟ بس ایسے ہی چوٹ لگ گئی تھی، اس نے بیزاری سے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس دن زینب نے پہلی بار عابد کے چہرے پر فکر کی ہلکی سی لکیر دیکھی۔ وہ جتنی تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا تھا اس سے کہیں زیادہ سست رفتاری سے وہ واپس آ گیا۔ گھر میں ایک دفعہ پھر فاریہ کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ علیشہ کے بعد فاریہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی تھی اور اب گھر خالی کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کتنے نوکر کیوں نہ ہو لیکن انسان کی نظروں اپنی ہوں کی طرف ہوتی ہے۔ گھر میں لے دے کر بس فائز ہی تھا اور اس کو کسی کی پرواہ نہ تھی، اور عابد نے تو ویسے بھی کبھی اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اب زینب کا دل چاہتا تھا کہ گھر میں بہو آ جائے تاکہ کچھ رونق ہو جائے اور اس کے گھر میں بھی باہر آ جائے، تو فائز نے ماں باپ کی مشکل آسان کر دی۔ ناشتے کی میز پر فائز نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں۔ زینب نے جوش سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ ماما کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، بس آپ کو رشتہ لے کر جانا ہے۔ زینب نے دیکھا کہ فائز کی بات پر عابد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کون ہیں وہ لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کیسی ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ عابد نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ یہ سب کچھ میں آپ کو وقت آنے پر بتا دوں گا، فی الحال میرے لیے کوئی لڑکی تلاش نہ کیجیے گا۔ فائز نے جوس کا گلاس میز پر رکھا اور گاڑی کی چابی گھماتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ کہاں شادی کرنے جا رہا ہے؟ فائز کے جانے کے بعد ٹوٹے ہوئے لہجے میں عابد نے زینب سے پوچھا۔ زینب کا دل چاہا کہ وہ اسی سے پوچھے کہ تم باپ بیٹے نے مجھے کبھی اس قابل بھی سمجھا ہو تو مجھے کچھ معلوم ہونا۔ میں تو اس گھر میں کٹ پتلی کی طرح ہوں کہ جس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو چوٹ آج تم دل پر محسوس کر رہے ہو وہ برسوں سے میرے دل کو چھلنی کر رہی ہے، لیکن وہ عورت ہی شوہر کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں اور کس سے شادی کر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی اس نے مجھے کچھ بتایا ہے جو آج بتائے گا؟ زینب نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ عابد نے اپنی بیوی کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ بیٹے کی چاہت اور بیٹے کی محبت میں وہ اپنی غم خوار شریک حیات کو کہیں کھو چکا ہے۔ خیر وہ زینب سے نظریں چراتا ہوا باہر چلا گیا۔ علیشہ اور فاریہ ایک دو ہفتوں میں ماں کے گھر چکر لگا لیتی تھیں۔ باپ اور بھائی کو ان سے کچھ غرض نہ تھی، نہ کبھی باپ کو توفیق ہوئی تھی کہ ان سے کچھ پوچھیں، اور بھائی تو خیر ماں بہنوں کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ داماد اچھے مل گئے تھے۔ ادھر باپ بیٹے گھر سے نکلے اور فاریہ گھر میں داخل ہوئی۔ ماں کو خاموش دیوار کی طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ماما، بابا نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میری بیٹی، تمہارے باپ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دیکھو اب اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی فاریہ نے کاٹ دیا۔ کیا ہو گیا ماما، کھل کر بتائیں۔ تو زینب نے بتایا فائز اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماما آپ کیوں باپ بیٹوں کے چکر میں پڑتی ہیں؟ بابا خود سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں بس۔ فاریہ نے فون کر کے علیشہ کو بھی بلا لیا۔ دونوں بہنوں نے ماں کو سمجھایا اور اپنی ماں کی ڈھارس بندھائی۔ 2 دن کے بعد شام کے وقت فائز نے اپنی دل کی بات باپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ کروڑوں کے بنگلے کا اثر فائز کو اپنی ہونے والی بیوی کے نام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ شادی کے لیے اس لڑکی کے والدین کی یہی شرط تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہے وہ عابد کا ہے، اور اگر اس نے کسی وجہ سے بیٹے کو جائیداد سے حصہ نہ دیا تو ان کی بیٹی تو فٹ پاتھ پر آ جائے گی، کیونکہ ہر چیز میں عابد کی ملکیت ہے، اور اگر یہ گھر فائز کے نام ہے تو وہ ان کی بیٹی کے نام کر دے۔ یہ بات سن کر تو عابد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنی شریک حیات اور شریک سفر کو کبھی سکھ چین، عزت اور پیار نہیں دیا تھا، وہ آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سر جھکا رہا تھا۔ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو کبھی گلے سے نہیں لگایا تھا، اس نے آج باپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا تھا۔ بہت محبت کا دھم بھرتے تھے نا، آج ذرا سی گھر کی بات آئی تو ساری محبت ختم ہو گئی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میری ہر چیز صرف اور صرف تمہاری ہے۔ فائز کی زبان زہر اڑ کر رہی تھی۔ ویسے بھی یہ گھر میری قانونی ملکیت ہے، میں 22 سال کا ہو گیا ہوں اور اس کے سارے کاغذات میرے نام ہیں۔ کچھ سوچو تو صحیح فائز، میری ساری ساکھ ساری عزت داؤ پر لگ جائے گی۔
شادی سے پہلے ہی لڑکی کے نام کون اس طرح جائیداد کرواتا ہے؟ مجھے تو وہ قطعاً خاندانی نہیں لگے۔ باپ نے بیٹے کو بات سمجھائی، میں نے آپ سے مشورہ مانگا ہے اور نہ رائے طلب کی ہے۔ ان لوگوں کو کچھ مت کہیں۔ آپ کس قسم کے خاندانی مرد ہیں اور آپ کی نظر میں عورت کی کیا عزت ہے، میں نے اپنی ماں اور بہنوں کی حیثیت سے اندازہ لگا لیا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میری بیوی اس طرح یہاں زندگی نہیں گزارے گی۔ اگر آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو میرا فیصلہ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ فائز کے زہریلے الفاظ عابد کا دل چیر رہے تھے اور عابد کو اپنی مرحومہ ماں کے الفاظ تیر کی طرح بن کر سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو ہر وقت کہتی تھی کہ بیٹا دیکھ اپنے بیٹے فائز کو اتنا سر نہ چڑھا، پچھتائے گا تو، اور دیکھ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، یہ بڑی معصوم شے ہوتی ہیں اور بڑھاپے میں یہی بیٹیاں سب سے پہلے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔ بے شک اس نے اپنی معصوم بیٹیوں کی حق تلفی کی تھی، اس نے اپنی بیوی کو بھی نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے جرم کی سزا اس دنیا میں مل گئی ہے۔ اس کی دونوں بیٹیاں جنہوں نے آج تک اس سے 1 روپے کی فرمائش نہیں کی تھی، حد تو یہ کہ شادی کے موقع پر بھی باپ کی رضا میں راضی رہی تھی، لیکن بیٹے کے تیور تو انتہائی خطرناک تھے۔ اگر اس کے 2-3 بیٹے اور ایسے ہوتے تو شاید اسے جیتے جی مار ڈالتے اور اسے مر کر بھی قبر میں جگہ نہ ملتی۔ عابد نے فون پر دونوں بیٹیوں کو آنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ وہ فوراً آئیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ باپ نے گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ علیشہ اور فاریہ تو حیران ہی رہ گئیں اور دل میں نہ جانے کیسے کیسے خوف و اندیشے لیے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، جو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہیں کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے باپ نے ان کو فون کر کے بلایا ہے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عابد نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا۔ محبت کا وہ چشمہ جو دل میں سختی اور حاکمیت کی تہوں میں چھپا ہوا تھا پھوٹ نکلا۔ میری بچیاں، میری بیٹیاں۔ عابد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں اپنے سینے میں شگاف کر کے اپنے سینے میں چھپا لے۔ علیشہ اور فاریہ کے ساتھ ساتھ زینب بھی بے اختیار رو رہی تھی۔ ایک ایسا معجزہ رونما ہوا تھا، انہوں نے تو کبھی بھولے سے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان کے باپ کی محبت بھی کبھی زندگی میں نصیب ہوگی۔ میں وکیل کو بلاتا ہوں اور ابھی اسی وقت وصیت تبدیل کرتا ہوں۔ اب میری تمام ملکیت میں تم دونوں کے ساتھ تمہاری ماں بھی حقدار ہوگی۔ عابد نے اپنے دل کی بات ان سے کہی۔ نہیں بابا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی محبت سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آپ کی محبت کی ایک نگاہ ہمارے لیے آب حیات سے بڑھ کر ہے۔ اس محبت کو سونے چاندی میں نہ تولیں۔ بابا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بہت خوش ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ باپ کو جواب دیا اور اس کے قریب ہو گئی۔ بیٹے کی لگائی ہوئی آگ بیٹیوں کی محبت سے بجھ گئی تھی۔ عابد نے محسوس کیا کہ جیسے جلتی ہوئی زمین پر محبت کی بارش ہو گئی ہو۔ اس کا جلتا ہوا جسم جیسے کسی پھوار میں سرشار ہو گیا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہی رحمت ہے، محبت اور خلوص کے آگے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے، اور وہ بڑا بد نصیب تھا کہ اس خزانے سے محروم تھا۔ زینب بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ ان کی برسوں کی ریاضت اور دعائیں رنگ لائی تھی۔ باپ بیٹوں کے درمیان کا فاصلہ محبت کے پل نے پار کر دیا تھا، اور یہ پل کبھی نہ ٹوٹنے والا تھا۔ یا رب میرے بیٹے کو بھی ہدایت دے، یا رب میرے بیٹے کو بھی باپ کی فرما برداری عطا کر۔ ماں کے دل کا دروازہ تو سب کے لیے ہی کھلا رہتا ہے۔ وہ اپنے دل سے مجبور تھی۔ بیٹے نے بہت گہرا گھاؤ لگایا تھا اور اپنا بنگلہ قیصر فائز کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، اور پھر اکلوتے بیٹے کی جدائی بھی، لیکن اسے اس وقت صرف اپنی بیٹیاں نظر آ رہی تھیں، باپ کی محبت کو ترسی ہوئی بیٹیاں جو اس وقت سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھیں۔